بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم آپ کے مضمون اسلامیات میں عنوان احادیث مبارکہ کے تحت احادیث نمبر 8، 10 اور 11 کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا تحریری کام بھی کریں گے۔ تو اپنی کتابوں کا صفحہ نمبر 88 کھولیے۔ حدیث نمبر 8 ہے الراشی والمرتشی فی النار۔ ترجمہ: رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں۔ تشریح: رشوت کا چلن کسی قوم میں اس وقت عام ہوتا ہے جب عدل و انصاف ختم ہو جائے اور لوگوں کو ان کے حقوق جائز طریقے سے نہ مل سکیں۔ کسی قوم کی حالت اس کے معاشرتی بگاڑ اور ظلم کی ایک نہایت خراب صورت ہے۔ جس معاشرے میں انسانوں کے جائز حقوق کی راہ میں ظالم اہلکاروں کے ناجائز مطالبے حائل ہو جائیں، وہاں امن و سکون بھلا کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ اسی لیے رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں ہی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے۔ یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ رشوت دینے والے کا ذکر پہلے ہوا ہے، جس سے واضح ہوا رشوت دینے والا بھی اس گناہ کی سزا سے نہیں بچ سکتا۔ یعنی کہ اس حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ رشوت کیا ہے؟ اپنے کسی بھی جائز کام کو کروانے کے لیے کسی بھی سرکاری سطح کے ادارے یا لوگوں کو کوئی رقم یا تحفہ دیا جائے، وہ رشوت ہے، کیونکہ عدل و انصاف کی کمی کی وجہ سے لوگوں کو اپنے جائز کام میں بھی رشوت دے کر کروانے پڑتے ہیں۔ اسی لیے رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی قرار دیے گئے ہیں، کیونکہ رشوت دینے والا اگرچہ مجبوری میں ہی صحیح رشوت دے رہا ہے، لیکن وہ اس طرح سے معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے اور معاشرے کے لوگوں کو اس کا عادی بنا رہا ہے، اور لینے والا تو سراسر گھاٹے میں ہے ہی، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگوں کو ان کے جائز حقوق بھی نہیں مل رہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں اور دونوں جہنم کی آگ کا ایندھن ہیں۔ امید ہے آپ کے اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم اس کا تحریری کام کریں گے۔ اس حدیث سے متعلق سوال نمبر 1 ہے، رشوت سے کیا مراد ہے؟ آپ نے اپنی کاپی میں سوال نمبر 1 اتارنا ہے، رشوت سے کیا مراد ہے؟ رشوت کا مفہوم: وہ نذرانہ جو اپنے موافق فیصلہ کروانے، ناجائز کام کروانے یا جائز کام غیر قانونی طریقے سے کروانے کے لیے دیا جائے، رشوت کہلاتا ہے۔ اب ہیڈنگ ڈالیں گے دوسری، رشوت ایک برائی۔ رشوت ایک ایسی سماجی برائی ہے جو آہستہ آہستہ معاشرے کو کھوکھلا کر دیتی ہے اور اس طرح معاشرہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ رشوت ظلم کے فروغ اور عدل و انصاف کی نایابی کا باعث بنتی ہے اور اس سے لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ پڑتا ہے۔ اس سے معاشرے کا امن و سکون تباہ ہو جاتا ہے، میرٹ کا خاتمہ ہو جاتا ہے، حقدار ہونا نظر انداز ہو جاتا ہے اور نااہل لوگ رشوت کی وجہ سے وسائل اور اختیارات پر قابض ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے سوال نمبر 1 کا جواب۔ اب ہم کریں گے سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے، حدیث کی روشنی میں رشوت کے لین دین کے حوالے سے احکامات تحریر کیجیے۔ جواب: رشوت لینے اور دینے سے متعلق حدیث میں وعید: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الراشی والمرتشی فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں۔ اس حدیث میں رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں کے لیے آگ یعنی دوزخ کی آگ کا فیصلہ سنایا گیا ہے۔ یہ آگ آخرت میں تو دوزخ کا مستحق بنا کر ان پر اثر کرے گی ہی، لیکن اس کا اثر دنیا میں بھی یہ ہوگا کہ ان کا چین و سکون ختم ہو جائے گا اور زندگی اجیرن بن کر رہ جائے گی۔
اور مال و اولاد میں برکت بھی نہیں رہ جائے گی، نئی نئی آفات ان کو گھیر لیتی ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، راشی اور مرتشی کے معنی لکھیے اور بتائیے کہ معاشرے میں رشوت کیوں وجود میں آتی ہے۔ جواب اس کا یہ ہے، حدیث میں رشوت دینے والے کو راشی اور رشوت لینے والے کو مرتشی کہا گیا ہے، اور ان دونوں کو جہنم کی آگ کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔ کسی بھی معاشرے میں رشوت لینے کا چلن عام اس وقت ہوتا ہے جب عدل و انصاف کے نظام میں کمی ہو جائے اور لوگوں کو اپنے سے چھوٹے کاموں کی انجام دہی کے لیے بھی رشوت کا سہارا لینا پڑے، اور یہی اس معاشرے انارکی اور بے سکونی بڑھ جاتی ہے۔ اب ہم حدیث نمبر 10 پڑھیں گے۔ اِنَّ أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا۔ ترجمہ، یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ تشریح، انسانی شخصیت کی تصویر ایک آئینہ بھی اتنی صاف پیش نہیں کرتا جتنا اس کا اخلاق۔ جب ایک انسان دوسرے سے معاملات کے دوران حسن خلق سے پیش آتا ہے تو اس کی شخصیت کا ظاہر اور باطن مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ حسن خلق ہی ایک ایسا عمل ہے جس سے آپس کی نفرتوں کو نہ صرف محبت میں بدلا جا سکتا ہے بلکہ دشمنوں کے دل میں بھی گھر کیا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کے دوران عام طور پر تمام عمر اور مکی زندگی میں خاص طور پر صرف حسن خلق ہی کے ہتھیار سے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو زیر کیا۔ ویسے تو حسن خلق کو نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں کو اپنانا چاہیے، مگر مسلمانوں کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن خلق کو ایمان کی تکمیل کا پیمانہ قرار دیا ہے۔ حسن اخلاق دراصل روزمرہ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول، اپنے نفس اور مخلوق خدا کے ساتھ ایک مسلمان کے طرز عمل اور رویے کا نام ہے۔ اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا ہے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے تو اسے حسن اخلاق کہا جائے گا، اور اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا نہیں تو اس کو برا اخلاق کہا جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن اخلاق کیا ہے، اگر ہم نے معلوم کرنا ہے تو سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن خلق نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکمیل اخلاق کا پیمانہ ہے۔ جس انسان کا اخلاق اچھا ہوگا اس کا کردار بھی بہترین ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین اخلاق والا وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک اور اخلاق سے پیش آئے۔ تو ہمیں ایک مسلمان ہونے کے سبب اپنے نبی کے اخلاق طیبہ کے اصولوں پر چلنا چاہیے، اور یہی دینی اور دنیاوی کامیابی کا ذریعہ ہے اور ہمارے ایمان کی تکمیل کا بھی ذریعہ ہے، کیونکہ اگر ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا، اور اگر ہمارے اخلاق برے ہوں گے، ہمارا رویہ برا ہوگا تو اس کو برا اخلاق کہا جائے گا اور اس طرز عمل کو غلط طرز عمل قرار دیا جائے گا۔ امید ہے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم اس کا تحریری کام کریں گے، سوال جواب۔ سوال نمبر ہے 1 اس کا، حدیث میں ایمان والوں میں کامل ترین مومن کن کو قرار دیا گیا ہے؟ یا اس کی جگہ یہ سوال بھی ہو سکتا ہے، حدیث کی روشنی میں اچھے اخلاق کی اہمیت پر چند جملے لکھیے۔ جواب اس کا ہے، ایمان والوں میں کامل ترین مومن
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انا اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا۔ ترجمہ: یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ اس حدیث میں اعلیٰ اخلاق کو ایمان کی تکمیل قرار دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایمان اور اخلاق میں ایسی نسبت ہے کہ جس کا ایمان کامل ہوگا اس کے اخلاق لازماً بہت اچھے ہوں گے، اور جس کا ایمان ناقص ہوگا اس کے اخلاق بہتر نہیں ہوں گے۔ ایک شخص کتنا ہی بڑا عالم یا کتنا ہی امیر ہو، لیکن وہ اگر با اخلاق نہیں ہو تو اس کا علم اور دولت بیکار ہے، خواہ وہ عبادت گزار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سوال کا جواب ہے، اور اس کا ایک ہی سوال ہے، یہ آپ اس حدیث کے ساتھ اپنی کاپیوں میں کریے گا اور حدیث اتاریے گا اور حدیث کا ترجمہ بھی اتاریے گا۔ اب ہم حدیث نمبر 11 پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 11 ہے: الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن ہدمها فقد ہدم الدین۔ ترجمہ: نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ تشریح: اس حدیث میں دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے جس کا ستون نماز ہے۔ جس نے اس ستون کو قائم رکھا گویا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا تو اس نے گویا پورے دین ہی کی عمارت کو ڈھا دیا۔ اس سے نماز کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے۔ مؤذن اسے نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے۔ اگر وہ اس پکار پر لبیک کہتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے، جو ترک نماز سے کمزور ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ سب کو پتہ ہے نماز جو ہے وہ فرض قرار دی گئی ہے، اور نماز ہمارے دین کا پہلا رکن ہے۔ پہلا رکن توحید ہے، پھر نماز ہے، دین کا دوسرا رکن ہے۔ اور نماز کو جو ہے تشبیہ دی گئی ہے ستون سے، یعنی کہ ایک عمارت کا ستون جو ہوتا ہے جس کے بغیر عمارت قائم ہی نہیں کی جا سکتی، وہ ستون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، یعنی کہ اگر ہم اپنے دین پر چلنا چاہتے ہیں، اپنے دین کو اپنانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں نماز کو اپنانا پڑے گا۔ نماز کو 5 وقت کی نماز کو وقت پر ادا کرنا پڑے گا، ورنہ ہمارا دین ہی مکمل نہیں ہوگا اور دین شروع ہی نہیں ہوگا، کیونکہ نماز ایک ستون کی طرح ہے۔ ہمیں ایک مؤذن 5 وقت اذان دے کر فلاح کی طرف بلاتا ہے، اور وہ فلاح کیا ہے؟ وہ فلاح ہماری خیر ہے، بھلائی ہے۔ تو اسی لیے نماز کو سراسر خیر اور بھلائی کہا جاتا ہے۔ نماز کی مثال اس ندی کی طرح ہے کہ جس کا پانی بہت صاف و شفاف ہو، اور انسان 5 وقت اس میں نہاتا ہو، تو ظاہر ہے ایک صاف و شفاف ندی میں آپ نہائیں گے 5 وقت تو آپ کے جسم سے تو ساری گندگی رہے گی ہی نہیں باقی ایک وقت بھی۔ تو نماز بھی بالکل ایسی ہی ہے، نماز ہمارے گناہوں کو اس طریقے سے ختم کر دیتی ہے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ ہر نماز میں جب ہم اللہ کے حضور جھکتے ہیں، اس سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو ہمیں نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہوں کی مغفرت کی بھی نوید دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 5 وقت نماز سے انسان کے زندگی کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور نماز ہمارے لیے دنیاوی اور اخروی دونوں طریقے سے جو ہے فلاح ہی فلاح ہے۔ اور ہم نماز پڑھ کے اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین ہی مکمل نہیں ہے۔
نماز جو ہے ہمارے لیے فرض قرار دی گئی ہے، اور فرض نمازوں کے علاوہ بھی ہم نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، سنتیں ادا کرتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر ہم وہ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے خوش ہوگا اور ہمارا تعلق اس سے مضبوط ہوگا، اور اگر ہم نماز ترک کر دیں گے تو ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ختم ہو جائے گا، رابطہ ختم ہو جائے گا، جو کہ سراسر ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے۔ اس لیے نماز جو ہے ہمارے دین کا بہت اہم ترین حصہ ہے۔ اب ہم اس کا تحریری کام کریں گے۔ حدیث نمبر 11 کا سوال ہے، نماز سے متعلق درس کتب کی حدیث میں کیا باتیں تلقین کی گئی ہیں؟ جواب، نماز کی ترغیب۔ حدیث میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ نماز کی ادائیگی کی جائے، کیونکہ اس کا درجہ دین میں ستون کے جیسا ہے، اور جو اسے قائم کرتا ہے اور ادا کرتا ہے وہ دین کو قائم کرتا ہے، اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ دین کو ڈھا دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ترجمہ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز کی اہمیت حدیث کی روشنی میں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ترجمہ، نماز مومن کی معراج ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں نماز کی اہمیت پوری طرح واضح ہوتی ہے کہ جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں۔ یہ پورا سوال اور اس کا جواب آپ نے اتارنا ہے کاپی میں اپنی، اور اس کا ایک ہی سوال ہے، اس کا جواب آپ نے اتارنا ہے، اور تینوں حدیثیں آپ نے کاپی میں اتارنی ہیں ترجمے کے ساتھ، اور ان کے سوال جواب کرنے ہیں۔ یہ آپ کا کام ختم ہو گیا۔